برابر عرض کر رہا ہوں، دوسری مجلس میں بھی میں نے یہ عرض کیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کی جنگ حسین اور یزید کے درمیان ہے تو یہ کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے. اور یہ المیہ ہے جس کو میں رات میں عرض کر رہا تھا کہ جیسی محرم شروع ہوتا ہے مختلف ٹی وی چینلز پر بٹھا دیا جاتا ہے لوگوں کو، ادھر سے ایک مکتب فکر کا عالم ہے، ایک دوسرے مکتب فکر کا عالم ہے، آئیں بیٹھیں اور پوچھا جاتا ہے اور سوال کیے جاتے ہیں، اور یزید سے بات شروع ہوتی ہے، یزید پہ ختم ہو جاتی ہے. یزید نہ، یزید کا کربلا میں کل جو کردار بنتا ہے یہ 5 سے 10% ہے. اصل کردار جو موجب بنا یا جو شہادت حسین کا سبب بنا وہ کون ہے؟ عرض کیا تھا کہ امام حسین سے جو بیعت کے مطالبے کا خط ہے یہ کسی اور نے تحریر کیا. یزید تو بعد میں، یزید تو اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں تھا. 3 دن گزرنے کے بعد لوٹا چوتھے دن، اور جب آیا تو باپ کی تدفین ہو چکی ہے. جنازہ ضحاک بن قیس جو امیر شام کی فوج کا سپہ سالار تھا اس نے پڑھایا. یہ تو شکار میں مصروف تھا، عیاشیوں میں غرق تھا. یہ خط جو لکھا گیا امام حسین کی طرف بھیجا گیا، یہ خط امیر شام کی زندگی میں لکھا گیا. اور جب امیر شام کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں اور حالت احتضار اور آخری لمحات تھے تو اس دوران میں اس نے تاکید کی ہوئی کہ پہلے جیسے ہی میری موت کا یقین ہو تو پہلا کام یہ کیا جائے کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف روانہ کیا جائے. اور ابن اثال اس کا یہودی طبیب سرہانے کھڑا ہے، باقی مشیر کھڑے ہیں، مغیرہ کھڑا ہے، داہنے بائنے سب افراد کھڑے ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہی اس یہودی طبیب نے کنفرم کیا کہ اب امیر شام کی موت ہو چکی ہے تو قاصد مدینے کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر مدینے کی صورتحال بھی ہم نے سمجھنی. مدینے کا حاکم ہے ولید بن عتبہ. اس سے پہلے مسلسل امیر شام کی زندگی میں جس نے حکومت کی ہے وہ مروان بن حکم ہے. وہ مروان بن حکم جو کئی سالوں سے حکومت کر رہا. جیسے ہی امیر شام کی بیماری شروع ہوئی تو اس نے مدینے کے گورنر کو تبدیل کر دیا اور مروان کو ہٹا کر ولید کو معین کر دیا. کیوں؟ اس میں کیا اس کی منصوبہ بندی ہے؟ اس لیے کہ امیر شام جانتا تھا کہ مروان بن حکم امام حسین سے خصوصی کینہ اور بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتا، اور یہ حتماً امام حسین کے ساتھ مدینے میں تعرض کرے گا، پنجہ آزمائی کرے گا. اور اس کی مثالیں لا ماشاء اللہ. اور ولید نے بھی ایسے ہی کیا. جب امام حسین کو بلایا تو امام حسین کو بلانے سے پہلے مروان بن حکم کو بھی بلا رکھا تھا مشورے کے لیے. اور جب امام حسین دربار میں آئے جوانوں کو باہر کھڑا کیا گورنر ہاؤس کے باہر، اور خود اکیلے اندر گئے اور ان جوانوں سے کہہ کر گئے کہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم نے دارالامارہ کا دروازہ توڑ کر اندر آ جانا. اب حسین گئے اور گفتگو شروع ہوئی. اور ولید نے کہا کہ حاکم شام کی موت ہوگی اور اب اس کا بیٹا یزید خلیفۃ المسلمین ہے اور میں نے آپ کو بیعت کے لیے بلایا. حضرت نے ایک جواب ارشاد فرمایا کہ میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ اگر رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہو تو دن کے اجالے میں بلاؤ، سب کی موجودگی میں بولا کہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرو. کہ ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھتے. اور ولید سمجھ رہے کہ امام حسین کیا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود اس نے تعرض نہیں کیا، رکاوٹ نہیں بنا. لیکن مدینے کا سابق گورنر مروان بن حکم جیسے ہی امام حسین مڑے تو اس نے فوراً سے آہستگی سے کہا، دھیمی آواز میں ولید سے کہا کہ حسین کو نہ جانے دو. اگر ابھی حسین چلے گئے دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں، یا تو بیعت لو یا یہیں پر قتل کرو حسین کو. یہ آواز امام حسین کے کانوں سے ٹکرائی. شہید مرتضی مطہری نے لکھا، جیسے بجلی چمکتی حسین پلٹ کر آئے اور مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور اوپر اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالامارہ کی چھت سے ٹکرانے لگا. پھر زمین پر پٹکا اور پٹکنے کے بعد فرمایا کہ مروان تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ تو حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے، بات کر سکے؟
پھر ولید کی طرف پلٹے اور حضرت نے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو آپ کے حافظوں میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں کہ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحل الرحمہ ومختلف الملائکہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مؤلن بالفسق مثلی لا یباہی لمثلہ ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون اینا احق بالخلافت والولایت والبیعہ. یہاں سے حسین چلے اور چند گھنٹوں کے بعد امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. یہ تیاری پہلے سے تھی. لیکن سوال یہ کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور ولید کے علم میں اس کے جاسوس پھیلے ہوئے اور پل پل کی خبریں اس تک پہنچ رہی اور اس کے پاس 2000 سے لے کر 4000 تک کا لشکر موجود ہے, سپاہی موجود ہیں, اور وہ امام حسین کا راستہ روک سکتے ہیں, اس کے باوجود کوئی تعرض نہیں ہوا. امام حسین کے ساتھ جو ساتھی ہیں 72 جنہوں نے ساتھ دیا میدان کربلا میں, ان میں سے 62 کا تعلق خود اہل کوفہ سے, اور وہ یہاں نہیں آئے, وہ بعد میں ملحق ہوئے. یہاں سے 84 بچے و بچیاں ہیں, خواتین ہیں, چند ایک افراد ہیں بنو ہاشم میں سے گنے چنے. تو روکنا رکاوٹ کون سی مشکل بات, لیکن نہیں روکا. کیوں نہیں روکا یہ سوال ہے. یہاں پر بعض افراد اشتباہ کرتے ہیں کہ وہ نسبتاً نرم دل تھا اور اہل بیت کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا. ہرگز ایسا نہیں. اگر اس کا ایسا کرنا یزید کی نگاہ میں غلط تھا تو یزید نے اس کو عہدے سے ہٹایا کیوں نہیں؟ در حالی کہ اس کی اتنی عزت رہی بعد میں بھی کہ 3 سال 4 سال یزید جو زندہ رہا, یزید کی زندگی میں حج کا خطبہ یزید نہیں دیتا تھا, حج کا خطبہ ولید بن عتبہ دیتا تھا, اور رئیس حج اور امیر حج خود ولید بن عتبہ تھا, اور یزید کی موت پر یزید کا جنازہ پڑھانے والا بھی ولید ہے, اور اسے ایک معتبر حیثیت حاصل ہے بنو امیہ کیا. تو پھر مروان بن حکم کو جو کئی سالوں سے حکومت کر رہا تھا کیوں ہٹا دیا گیا, ولید کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ امیر شام کی یہ منصوبہ بندی تھی کہ کبھی بھی حسین کے ساتھ مدینہ میں نہ الجھا جائے, اور اگر مروان بن حکم کو گورنر رکھا تو یہ امام حسین کے ساتھ مدینے میں الجھے گا اور میرا کام خراب ہو جائے گا, اور میرے بیٹے یزید کے لیے پریشانی بن جائے گی, مشکل بن جائے گی. اب امام حسین مدینہ چھوڑ کر جب چلتے ہیں مکہ کی طرف, اور عجیب ہے جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں, امام حسین نے بھی رات میں مدینہ چھوڑا, اور عبداللہ ابن زبیر اور منذر بن زبیر اور ان کے بھائیوں نے بھی رات میں مدینہ چھوڑا. فرق یہ کہ امام حسین معروف راستوں سے گئے, جیسے سڑکیں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں, آپ یہاں لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو وہی جو راستہ ہے مرکزی راستہ, آپ وہاں سے جائیں. اور کبھی حالات خراب ہوں ایسے ملک میں جس طرح سے اب تھوڑی سی پیچیدگی ہے اور بگڑ جائیں تو بعض افراد ممکن اپنی رعایت کے مد نظر پھر وہ چھپ چھپا کے ایسے مخفی راستوں سے, گلیوں سے, مجہول راستوں سے جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ معروف راستے سے نہ جائیں, مبادا راستے میں آپ کے لیے پریشانی بن جاؤ, دشمن کا لشکر آپ کے سامنے آ جائے مقابلے کے. تو امام حسین نے یہ فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تاریخ میں ایک مفرور اور باغی کی حیثیت سے نہیں پہچانا جانا چاہتا, میں معروف راستوں سے جاؤں گا اور جو بھی ہوگا میں اس کا سامنا کروں گا. اور امام حسین اسی طرح سے مدینہ سے مکہ پہنچے, عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ پہنچا, اور امام حسین مکہ میں 4 مہینے 5 دن رکے, قیام کیا. اب کربلا جانے کے لیے, کوفہ جانے کے لیے مکہ راستے میں نہیں آتا, مدینے سے براہ راست بھی کوفہ جایا جا سکتا ہے. لیکن امام حسین پہلے مکہ کیوں گئے؟ وہ مکہ جاتے 2 دن 4 دن رک جاتے, بلکہ مکہ کے گورنر عامر بن عاص بن اشتق نے امام حسین سے سوال بھی کیا, آپ نے تو ڈیرے ڈال لیے, چونکہ اپنی جدہ ماجدہ اپنی نانی جناب خدیجہ کے گھر میں قیام پذیر رہے امام حسین. کہا آپ تو مستقل طور پہ سکونت اختیار کر لی, مدینہ چھوڑ کے مکہ بسیرا کر لیا آپ نے, خیر تو ہے. امام حسین نے بس اتنا جواب دیا چلتے ہوئے کہ میں نے اس لیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا. لیکن دوسری جانب مکہ کے گورنر عامر بن سعید بن عاص اشتق نے کوئی امام کے ساتھ محاذارہ ہی نہیں کی,
4 مہینے 5 دن بڑا عرصہ ہے. یہاں تک کہ 8 ذی الحج کو جب امام حسین نے مکہ چھوڑا تو یہ سامنے آ سکتا تھا، گرفتار کر سکتا تھا، لڑائی کر سکتا تھا. اس کے پاس بھی لشکر تھا، سپاہ تھی، گورنر تھا مکہ کا، لیکن کوئی تعرض نہیں کیا. جو ایک بات کہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اور پھر امام حسین 8 ذی الحج کو کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ یا تو ایام حج سے پہلے چلے جاتے یا حج کر کے چلے جاتے. ابھی ہمارے ہاں لوگ عام طور پر مجھے کچھ چیزیں تکلیف دے، مثلا محرم میں جیسے عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. سوال یہ کہ اگر یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا، یہ خاص مجھ سے میرے میزبان نے خواہش کی کہ میں یہ جملے یہاں پر بیان کروں، دہرا دوں. جناب جعفری صاحب نے خواہش کی یہ عرض کروں تو میں یہ 2 باتیں بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ اگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا امام حسین خاموش مدینے میں رکے رہتے اور قیام نہ فرماتے؟ یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال، کیا اس لیے امام حسین نے قیام فرمایا کہ آپ کو اہل کوفہ نے خطوط لکھے اور ان کے خطوط اور دعوت کے جواب میں آپ نے قیام کیا؟ تو مدینہ میں اہل کوفہ میں سے کسی کا کوئی خط نہیں آیا امام حسین کے پاس. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے، 5 دن سفر میں لگے، 3 شعبان امام حسین مکہ پہنچے، 4 مہینے 5 دن مکہ میں رہے. ان 4 مہینے 10 دنوں میں جو مدینہ سے چلے ملا کر پہلی مرتبہ جو خطوط آئے اہل کوفہ کے وہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو قیس ابن مصہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی لے کے پہنچے. اور اب امام حسین کو 1.5 مہینہ گزر چکا ہے مکہ میں مدینہ چھوڑے ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت پر مدینہ نہیں چھوڑا ہے. اگر اہل کوفہ کی دعوت پر امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوتا تو جب مقام عزیب الحیجانات پر جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور کوفہ والوں کی بیعت شکنی کا علم ہوا، پتہ چلا، آپ کو بتایا گیا، تو واپس آ جاتے. پھر کیوں کربلا گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نہ تو یزید کی بیعت کے جواب میں آپ نے قیام فرمایا اور نہ ہی امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے. اگر کوفہ والے امام حسین کو خط نہ لکھتے تب بھی حسین نے قیام کرنا تھا. اگر آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی امام حسین نے قیام کرنا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ میں گفتگو کے آخری مرحلے میں عرض کروں گا. حکمت کیا اور کیوں اس قیام کی اہمیت ہے کہ عشرہ محرم گزرنے کے باوجود صبح کا وقت کے انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، سنگین ہوتا ہے کہ وہ اٹھے گھر سے چلے اور آ کر زمین پر بیٹھ جائے، اپنی نیند قربان کر کے، اپنا آرام قربان کر کے. یہ حسین کون ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ گھر چھوڑ کر مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا گئے. لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قیامت تک باضمیر اور باشعور انسان گھروں کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں بیٹھا نہیں جاتا ہے عام طور پر. یہ گلیاں ہیں، راستے ہیں، لوگ چل کے جاتے ہیں. کیوں بشر مدیون ہے، کیوں انسان مقروض ہے حسین ابن علی کا. ہر انسان کی گردن پر حسین کا حق ہے. وہ کیا حق ہے؟ حسین نے کیا کیا ہے؟ حسین کے قیام کے فلسفے کو سمجھ رہا ہے، بنیاد کو سمجھ رہے ہیں کہ کیوں قیام فرمایا. تھوڑا سا اور آگے چلیں. مدینہ سے آئے، مدینے کا گورنر رکاوٹ نہیں بنا. مکہ آئے، مکے کا گورنر رکاوٹ نہیں بنا. اب مکہ سے 8 ذی الحج کو چلے تو جو بات میں کہنے جا رہا تھا، یہاں پر ہمارے ہاں عام طور پر محرم میں یہ بات کی جاتی ہے لیکن اس کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں کہ 8 ذی الحج کو امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. ایسی کوئی بات نہیں. اب وسائل الشیعہ پڑھیں، شیخ حر عاملی نے جو روایات جمع کی، چھٹے امام سے، امام صادق سے پوچھا گیا کہ کیا ایام حج میں عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ پیسے خرچ کر کے جائیں مثلا یہ حج کے دنوں میں
اور وہاں پہ حج کرنے کے بجائے عمرہ کر کے آ جائے. ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ابھی محرم ہے، محرم سے پہلے ذی الحج تھا، اور اس دفعہ تو کافی حاجی وہاں پہ وفات پا گئے. تو اگر کوئی انہی دنوں میں جائے، عام سال کے باقی 11 مہینوں کی بات نہیں کر رہا، ذی الحج میں حج کے ایام میں جائے، اور حج کے ایام میں وہ مکہ میں، اور حج کرنے کے بجائے عمرہ کر کے آ جائے، کیا حکم ہے دین میں، شریعت میں؟ یہ سوال امام صادق سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول کیا ایام حج میں عمرہ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ حج کرو انسان عمرہ کر دیں؟ امام نے فرمایا ہو سکتا ہے. جیسے میرے دادا حسین ابن علی نے ایام حج میں عمرہ انجام دیا، تو امام حسین سرے سے حج نہیں کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے. ایسی کوئی پریشانی اور مجبوری نہیں تھی کہ امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کرے. لیکن امام حسین ان ایام سے پہلے بھی مکہ سے نکل سکتے تھے. ماہ ذی الحج جب شروع ہو رہا تھا چلے جاتے. این نقطہ حج پہ کیوں، جب ساری دنیا سمٹ کر پورے 3 برے اعظموں سے مسلمانوں کی نمائندگی جمع ہے مکہ میں، جو خود عاشق حج ہے، وارث حج ہے. آپ کی امامت کی 11 سال ہے، اور 11 سالوں میں سے پچھلے جو 10 سال گزرے ہر سال امام حسین پیادہ حج پہ. تو آج جب حج کا موقع ہے، این حج کے عالم میں حسین خانہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وارث حج، عاشق حج. جو پیادہ آتے تھے وہ سواری ہوتے ہوئے پیدل چل کے آتے تھے. کیوں؟ یہ امام حسین کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں. امام حسین نے کسی مورخ پر اعتماد نہیں کیا کہ وہ آ کر کربلا کی تاریخ بتائے اور بیان کرے. مورخ کے قلم میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کربلا کی حقیقتوں کو منتقل کر سکے. اس لیے کہ کربلا اتنا بڑا پیغام ہے کہ مورخ کے قلم کی ہیتا ادراک سے ماورا ہے. اس لیے امام حسین نے دیگر کسی بھی ذریعے پر اعتماد نہیں کیا، اور کربلا کے اور عاشورہ کے ریپریزنٹیٹیو اور نمائندے اور سفیر اور مبلغ اپنے ہمراہ لے کر گئے مخدرات عصمت و طہارت کو. جب محمد حنفیہ نے کہا کہ انہیں نہ لے جائے، خود چلے جائیں اگر جاتے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیا فرمایا؟ نا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان بیبیوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ مشیت خدا ہے. اس لیے کہ دین خدا نہیں بچ سکتا اگر زینب بنت علی نہ جائے. یہ کربلا کی محافظہ بھی ہیں، کربلا کی پیغامبر بھی ہیں، کربلا کی سفیرہ بھی، جنہوں نے کربلا کو منتقل کیا اور بتایا بشریت کو کربلا کیا. اس لیے اس موقع پر امام حسین مکہ چھوڑے کہ پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی. ان دنوں میں مکہ چھوڑنے کا مطلب سمجھیں گے بچے جوان عام دنوں میں چلے جاتے، کسی کو زیادہ فرق نہ پڑتا، چلے کچھ مجبوری ہوگی. لیکن این بالکل جب حج شروع ہو رہا ہے اس موقع پر مکہ چھوڑنے کا مطلب، آج آپ کے پاس جوان جیبوں میں یہ ڈیجیٹل بٹیرے رکھتے ہیں اور مختلف ایپس استعمال کرتے ہیں. اس مجلس کے لیے بھی آپ کو اطلاع دی گئی، مختلف طریقوں سے خبر پہنچتی ہے، واٹس ایپ ہوتا ہے، باقی اشتہارات، تو آپ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. آج اس دور میں پیغام پہنچانا بہت آسان ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے عصر حسین میں بات پہنچانا دوسرے تک مشکل مرحلہ ہے. ذرائع ابلاغ میں وہ جدت نہیں تھی جو اب ہے. تو کس طرح سے کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں، وہ گمنامی میں مارے جائیں. اور امیر شام کی یہ کوشش ہے کہ حسین ہرگز مدینے میں نہ مارے جائیں، مکہ میں نہ مارے جائیں. کتنی بڑی سازش تیار کی گئی. اس لیے میں نے کہا کہ یزید کا حصہ زیادہ سے زیادہ 10% ہے. اس نے آ کہ وہ جو خاکہ تھا اس میں صرف رنگ بھرا ہے، خاکہ کسی اور نے بنایا تھا کہ حسین گمنامی میں پردیس میں مارے جائیں. اور کیسے؟ 12 جرنیل ہیں یزید کی فوج کے. آپ ان 12 جرنیلوں کو پڑھیں، ان میں سے 4 وہ ہیں جنہوں نے براہ راست امام حسین کو خط لکھے تھے. شبس بن ربعی، عمرو بن حجاج زبیدی، قیس بن اشعث بن قیس، یہ خط لکھنے والے. اور انہوں نے محبت میں خط نہیں لکھے، انہوں نے خود کسی کے کہنے پر خط لکھے. اور کسی نے کیوں خط لکھوائے میں بھی عرض کرتا ہوں. امام حسین اس خاص موقع پر کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں؟
اس لیے کہ سب افراد کو پتا ہے حج کے موقع پر 3 بر اعظموں سے سمٹ کر مسلمانوں کی نمائندگی جمع ہے مکہ میں. ہر شہر سے، ہر قصبے سے، ہر دیہات سے مسلمان آئے حج کے لیے. اور سب جانتے ہیں کہ وہ فرزند رسول حسین ابن علی بھی پہنچے ہوئے، ہم ان کی معیت میں ان کے ہمراہ حج کریں گے. امام حسین کے پاس جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے رسول اسلام کے فرزند ہونے کا، ہر ایک کے لیے خوشی ہے کہ وہ امام حسین کے ساتھ حج کرے. اور این ایسے مرحلے میں کہ حج شروع ہونے جا رہا ہے، امام حسین مکہ سے باہر جا رہے ہیں. ہلچل مچ گئی مکہ میں، جہاں جہاں سے لوگ آئے تھے 3 بر اعظموں سے مسلمان اکٹھے تھے. یہ حسین کیوں جا رہے ہیں، حسین کیوں جا رہے ہیں؟ اور امام حسین ذہنوں میں یہی سوال پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اب جتنے افراد مکہ میں موجود ہیں وہ بجائے خود جب وہ گھروں کو جائیں گے پہلی بات یہ بتائیں گے حسین بھی آئے ہوئے تھے حج کے لیے، لیکن پھر وہ حج چھوڑ کے حج کے موقع پر کوفہ کی جانب چل پڑے. کیوں؟ اب حسین کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں. ایک طرف دشمن ہے، اس کا منصوبہ بندی ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کی حکمت عملی ہے. وہ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. کیوں؟ کربلا آفاقی ہے، ہمگیر ہے، یونیورسل ہے، لافانی ہے، لازوال ہے. آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا ٹی وی چینل بیٹھ کر حادثہ ہے کربلا، حادثہ ہے کربلا. کربلا حادثہ نہیں ہے، حادثے اچانک رونما ہوتے. کربلا حسین ابن علی کا آگاہانہ انتخابی راستہ ہے، جس کے لیے حسین کو ازل سے چنا گیا، جس کی پیغمبر اسلام نے خبر دی ہے، جس کی آپ کی ولادت کے موقع پر خبر دی جا رہی ہے، جس کی آپ کے بابا علی ابن ابی طالب تمام سنی شیعہ مورخین نے لکھا. جب علی جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں تو کربلا سے گزر ہوا تو مالک اشتر نخعی سے فرمایا کہ یہاں روک لیں، فوجوں کو روک لیں، قافلہ روکے اور زمین پر رونا شروع کیا. اور کئی گھنٹے کربلا کی سرزمین پر امیر المومنین گریا کرتے اور جگہ جگہ نماز پڑھتے رہے، گریا کرتے رہے. آپ کے اصحاب حیران، یہ کیفیت پہلے کبھی نہیں دیکھی. یوں عبادت میں خلوتوں میں علی کو روتے ہوئے دیکھا گیا تھا، یوں اس انداز سے جگہ جگہ، کبھی ایک نشیب میں جاتے ہیں، کبھی اونچی جگہ، کبھی ادھر، کبھی ایک ٹیلے کی طرف، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، رو رہے ہیں زار زار. اصحاب نے پوچھا امیر المومنین یہ کیفیت پہلے نہیں دیکھی، یہ کیا جگہ ہے، کیوں اس جگہ پہ آپ نے ہمیں روکا؟ فرمایا ہاں ہونا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ، یہاں میرا عباس مارا جائے گا، اس نشیب میں میرا حسین شہید ہوگا. کربلا اچانک سے رونما نہیں ہوئی، کربلا حادثہ نہیں ہے. کربلا حسین ابن علی کا آگاہانہ انتخابی راستہ ہے. ازل سے خدا نے حسین کو اسی مقصد کے لیے منتخب کیا، اور حسین کی زمین پر اتارے جانے کا، آپ کے نور کو بھیجے جانے کا یہی فلسفہ ہے. ایک طرف سے آپ دیکھیں یہ مدینے کے گورنر کا انداز، پھر مکہ کے گورنر کا انداز. نہ وہ سامنے آیا روک سکتا تھا، نہ مکے کا گورنر. اگر وفاق کی نگاہ میں اور مرکز میں گورنر کی یہ غلطی ہے تو وہ عہدے سے ہٹا دیتے، لیکن نہیں، نہ والی مدینہ کو ہٹایا، نہ والی مکہ کو ہٹایا. آگے چلیے. اور اس سے پہلے جو حکمران ہے مروان بن حکم، اس کو ہٹایا گیا اور اس کی جگہ ولید بن عتبہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم کو پتا تھا کہ یہ تعرض کرے گا، راستہ روکے گا، چونکہ اس میں وہ خود قتل عثمان کا سبب بھی مروان بن حکم بنا اپنی جذباتیت کی وجہ سے. ورنہ مولا متقیان نے وہ جو افراد آئے تھے بصرہ سے، مصر سے، کوفہ سے، سب کو صلح و صفائی کرا کے واپس بھیج دیا. لیکن پھر مروان بن حکم کی بیچ میں اس کا عمل باعث بنا کہ پھر تیسرا خلیفہ لوگوں کے ہاتھ سے مارا گیا، جمہور کے تیسرے خلیفہ کا قتل. اور امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ یہ ریت پڑے حکمرانوں کو قتل کیے جاتے، اس لیے ثالث بنے اور آپ کو ثالث بنایا گیا اور آپ کی ثالثی کو قبول کیا گیا اور وہ افراد واپس آ رہے تھے. لیکن پھر یہ مروان بن حکم کے خاص مزاج، تاریخ انسانی کے منفور ترین کرداروں میں سے کردار مروان بن حکم. آپ دیکھیں ختمی مرتبہ جیسی شخصیت، صاحب خلق عظیم. حکم اور اس کے بیٹے مروان کے لیے کہا کہ یہ دو نہ میری زندگی میں مدینے میں قدم رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو اجازت ہے کہ میری موت کے بعد ان کو آنے دیں. اور جمہور کے پہلے دو خلفاء کے عہد میں ان دو کو نہیں لایا جا سکا. بڑی کوشش کی گئی لیکن تیسرے عہد میں لایا بھی گیا، داماد بھی بنایا گیا، بعد میں مشیر بھی بنایا گیا اور بعد میں حکومت بھی اسی کی وجہ سے.
یہ تندخو تھا، یہ کینہ توز تھا. اس طرح سے ایک امکان تھا کہ امام حسین سے یہ عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، اور کام بنا بنایا کام بگڑ جائے گا. جو سوچا گیا تھا، جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا، اس لیے اسے ہٹا دیا گیا اور ولید بن عتبہ سے کہا گیا، اور ولید بن عتبہ کو خط لکھا گیا کہ تو نے حسین کے ساتھ مدینے میں تعرض نہیں کرنا، حسین کو نکلنے دے، مدینے سے حسین چلے جائے. اور مکہ کے گورنر کو بھی امیر شام نے زندگی میں خط لکھا کہ تو نے مکہ میں حسین کے ساتھ تعرض نہیں کرنا، مکہ سے حسین چلے جائے. ایک طرف سے اس کی منصوبہ سازیاں اور دوسری طرف سے حسین کی حکمت عملی. وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، حسین اپنے طریقے سے جو انداز اختیار کیا. اب امام حسین کوفہ کی طرف چل رہے، اور کوفہ میں مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 سے زیادہ افراد بیعت کر چکے ہیں. اور کوفہ کی خبریں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ تک برابر پہنچ رہی. اور اب کیفیت ہے کہ یزید کا کھانا پینا رہ گیا، اور ڈرا ہوا گھبرایا ہوا شراب پر شراب پیے جا رہا ہے برابر، جو مورخین نے لکھا ہے. اور اس کے باپ کا عیسائی مشیر سرجون، اس نے پوچھا کیا حال بنا لیا ہے، نہ کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو، کچھ بھی نہیں اس طرح، نہ سوتے ہو، ہر وقت بیٹھ کے شراب پی رہے ہو. کہ تمہیں نہیں پتا کہ کوفہ میں حسین ابن علی کے ہاتھ پر، مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، اور ہزاروں لوگ بیعت کر رہے ہیں، اور حسین خود کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر حسین کوفہ پہنچ جائیں اور انہی لوگوں کے ساتھ وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں کوفہ میں اور عراق میں، اور وہ شام کی طرف پیش قدمی کریں، تو مجھے حسین سے کون بچائے گا؟ کہ اگر اس وقت تمہارا باپ زندہ ہوتا اور وہ تمہاری رہنمائی کرتا تو کیا تم اس کی بات کو مانتے؟ کہ یقیناً مانتا. 2 خط دیے اس وقت سرجون نے، یہ مورخین نے لکھا، ابن اسیر جزری نے لکھا ہے الکامل فی التاریخ میں، باقی مورخین نے بھی لکھا. 2 خط، ایک خط خود عبید اللہ ابن زیاد کے لیے اور دوسرا اس کی جانشینی سے متعلق. اب ذرا سا کوفہ کی کیفیت بھی آپ دیکھ لیں. 42 سال حکومت کی امیر شام نے، 18 ہجری سے لے کر، پہلے 4 سال اس کے بڑے بھائی یزید نے حکومت کی، 14 سے 18 سے لے کر 60 ہجری تک شام میں خود امیر شام نے حکومت کی. اور پھر 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال پوری اسلامی دنیا میں حکومت کی، اور اب کوفہ اور عراق بھی اس کے قبضے میں. اور ان 20 سالوں میں 6 افراد کو گورنر بنایا. عبد الرحمن ابن ام حکم جو اس کا بھانجا تھا، یہ وہ فرد ہے جن چند لوگوں پر امام صادق نام لے کر ہر نماز کے بعد لعنت کرتے تھے، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ام حکم ہے. ضحاک بن قیس جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا، اسے بھی کوفہ بھیجا، کئی سال اس نے بھی کوفہ میں حکومت کی. مغیرہ بن شعبہ پہلا شخص جس نے امیر شام کو یزید کی ولایت عہدی پر تیار کیا اپنی ذات کے لیے. اور جب مشورہ دینے کے بعد جب باہر آیا تو اپنے بیٹے عروہ سے یہ کہا کہ آج میں نے امیر شام کو ایسے گڑھے میں پھینکے قیامت تک باہر نہیں نکل پائے. اور ابو الفداء ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ امیر شام نے یہ اعتراف کیا کہ میری بخشش ممکن تھی اگر میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد نہ کرتا، لیکن بیٹے کی محبت مجھ پر غالب آ گئی. ایک ضحاک بن قیس ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے، عبد الرحمن ابن ام حکم ہے، ایک زیاد بن سمیہ ہے جو پہلے مولا متقیان کے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس کے احساس کمتری سے فائدہ اٹھا کر امیر شام نے اسے ساتھ میں لا لیا، چونکہ باپ کا نام اس کے ساتھ نہیں تھا. اور 5ویں مرحلے پر نعمان بن ثابت، یہ بھی کوفے کا گورنر رہا سب سے آخری مرحلے میں. ابن زیاد سے پہلے نعمان بن ثابت. اب مدینہ کی صورتحال کی طرف میں نے اشارہ کیا، مکہ کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور 20 سالوں میں کوفہ میں کیا کیا امیر شام نے. 20 سالوں میں، چونکہ کوفہ اس اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل بیت کا مرکز رہا ہے ہمیشہ. جلدی سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ کوفی بے وفا ہوتے. مولا علی نے 3 جنگیں لڑی ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے. سب سے زیادہ علی کا ساتھ دینے والے کوفی ہیں. مدینہ سے کتنے لوگ آئے؟ مکہ مدینہ سے ملا کر، بصرہ سے ملا کر 1000 لوگ، 80,000 لوگ
کوفہ سے نکلے علی کا ساتھ دینے کے لیے. کوفہ اہل بیت کا مرکز رہا ہے. مولے متقیہ نے کچھ سوچ کر کوفہ کو دارالامارہ قرار دیا ہے اپنے لیے دارالخلافہ. مدینہ سے کیوں کوفہ منتقل ہو گئے؟ کوفہ کے لوگ ساتھ دینے والے. کربلا کے 72 اصحاب میں سے 62 کا تعلق کوفہ سے ہے. باقی پوری اسلامی دنیا سے 10 افراد شامل ہوئے لیکن 62 کوفہ سے. یہ کوفہ کا تشخص ہے. اور پچھلی جنگوں میں خود امیر شام کو بھی اندازہ تھا کہ علی کی صفا کوفہ سے نکلتی. امام حسن کا ساتھ دینے والے بھی کوفی تھے. ہاں کوفہ مختلف آبادیوں کا مجموعہ ہے. تاریخ کوفہ ایک الگ موضوع ہے لیکن وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کر سکوں. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. اللہ صبح صبح صلوات کی زحمت دیں گے تو پھر تو صلوات ایسی پڑھی جائے گی. لیکن سورہ فجر کے لیے بہترین وقت جی فجر کا ہے. فجر میں ہی بیان کیا جائے. لیکن فجر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بس چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں رک کر 2 جملے اور عرض کروں. یہ جو 6 گورنر ہیں ان میں سے پہلے 5 کے ذریعے سے امیر شام نے ان 20 سالوں میں چن چن کر برجستہ ترین شخصیتوں کو شہید کروایا. رشید حجری جیسی شخصیت, حجر بن عدی جیسی شخصیت, عامر بن حمق جیسی شخصیت ہے, میسم تمار, جو بھی برجستہ ترین شخصیت ہیں سب کو چن چن کے مروا دیا. زندان بھر گئے. ہزاروں کی تعداد میں علی اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو زندانوں میں منتقل کیا گیا. ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا. ان کے اموال پر قبضہ کر لیا گیا. اگر کسی کا نام علی ہے کسی بچے کا تو اس بچے کو قتل کر دیا جاتا. یہ پوری اسلامی دنیا میں. یہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کی 8ویں جلد میں لکھا ہے کہ شام میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام علی رکھا گیا. اور فوراً سے جاسوس پہلے اترے, انہوں نے مخبری کی اور جا کے مرکز میں بتایا کہ بچے کا نام علی رکھا گیا. اور امیر شام کے سپاہی آئے اس کا گلا کاٹنے کے لیے. اور اس بچے کے باپ نے اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اچانک سے اس کے منہ سے نکلا, نہ اس کا نام علی نہیں ہے, اس کا نام الی. ان تلوار کو نیام میں ڈالا, واپس چلے گئے. نام علی سے اتنا بغض اور دشمنی. اور بالخصوص جو مرکز ہے کوفہ, اب کوشش ہے کہ کوفہ کو تشیع سے خالی کر دیا جائے. اور برابر آپ دیکھ لیں کہ ان 5 گورنروں نے بالخصوص زیاد بن سمیہ نے 80,000 سے زیادہ شیعوں کو کوفہ میں شہید کیا ہے اور شہر بدر کیا اور زندانوں میں ڈالا. اور کتنوں کے ہاتھ کاٹے گئے, کتنے کے پاؤں کاٹ دیے گئے, کتنوں کو معذور کیا گیا ہزاروں کی تعداد. اور اب کوفہ میں خوف کی فضا, ایک ڈر ہے اور اس ڈر ایک سکوت طاری. اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ سازش کتنی گہری ہے. کربلا سادہ نہیں ہے کہ یزید سے شروع کریں اور پھر یزید پہ لعنت بھیج کے چلے جائیں. نہ, نعمان بن ثابت جو آخری گورنر ہے اسے تاکید ہے کہ تم نے نرمی اختیار کرنی, کوئی کچھ نہیں کہنا کسی کو. اور مختار ثقفی داماد ہے, اس کی بیٹی کا شوہر ہے. نعمان بن بشیر سسر ہے مختار ثقفی کا, اور مختار ثقفی کے گھر میں مسلم ابن عقیل کی بیعت ہو رہی ہے جس میں نعمان بن بشیر کی بیٹی رہتی ہے. تو خبر نہیں جا رہی ہے, خبر تو جا رہی ہے اور برابر خبریں جا رہی ہیں لیکن خاموشی ہے. پاکستان میں ایک صدر گزرے تھے کچھ سال پہلے, وہ ممنون حسین نام تھا. وہ صرف 14 اگست کو نمودار ہوتے تھے یا کبھی 23 مارچ کو میڈیا پہ ان کی چہرے, اور اسی طرح کی ایک بیانیہ جو ان کو لکھ کے دیا جاتا تھا وہ پڑھ دیتے تھے. اسی طرح نعمان بن بشیر نے پورے عرصے میں اپنی گورنری کے زمانے میں ایک تقریر کی بس. اگر کوئی ہمارے مقابلے میں آئے گا تو ہماری تلواریں بڑی تیز ہیں, لیکن اگر کوئی ہم سے تعرض نہیں کرے گا ہم بھی اسے کچھ نہیں کہیں گے. اگر اس کا یہ کام غلط تھا مرکز اور وفاق کی نگاہ میں تو اسے عہدے سے پھر اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ درحالی کہ اسے بعد میں اس سے بھی بڑا عہدہ دیا گیا, پوری اسلامی دنیا کے لیے قاضی القضات اور چیف جسٹس بنا دیا گیا شام میں.
اور یزید ہر فیصلہ اس کے پاس بھیجتا کہ جو اس کا فیصلہ ہوگا. یہ نعمان بن بشیر 5 گورنروں کے ذریعے سے چن چن کے ان شخصیتوں کو شہید کرایا گیا جو حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں, جو حسن کا ساتھ دے سکتے ہیں. یہ یزید کی حکومت کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. میں نے شاید کل پرسوں گفتگو میں یہاں پہ عرض کیا کہ کتنے افراد کو یہیں پہ بیان کیا, چن چن کے کتنے لوگوں کو مارا گیا. وہ ایک تھا. اب کوفہ جو مرکز بن سکتا تھا اسے خالی کیا گیا, اور آخر میں نعمان بن بشیر کو چنا گیا اور اس سے کہا کہ تم نرمی کرو. نرمی میں انسان دیکھتا ہے حالات ٹھیک ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشانی نہیں, یہ تو بڑا پرامن سا آدمی ہے, بڑا بے ضرر سا آدمی ہے. وہ سامنے آتے ہیں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بیعت شروع کرتے ہیں, اور جاسوس لکھ رہے ہیں اب یہ کون کون بیعت کر رہا ہے. کچھ اپنے افراد کو مامور کیا کہ تم بھی آگے آگاؤ بیعت کرو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر, اور ساتھ میں یہ افراد تاکہ بے خوفی کا اطمینان کرنے کے حالات اب بالکل سازگار ہے. اب کوفے میں پہلے جیسی کیفیت نہیں ہے, قتل و غارت گری ختم ہو چکی ہے. سامنے آئے, جب سامنے آئے تو ان کے نام محفوظ ہو جائے. اور جیسے یہ کام ہوا فوراً سے اب یہ 2 خط دیے گئے. جب یزید پریشان ہے اور سرجون نے کہا کہ اگر تمہارا باپ اس وقت تمہیں رہنمائی کرتا تو کیا کرتے؟ کہ میں وہی کرتا جو وہ کہتے. تو 2 خط, ایک یہ کہ نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو معین کرو, اور دوسرا خط عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا گیا, کہا کہ اسے پہنچا دو اور اس کو بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے. وہ پہلے بصرہ کا گورنر تھا اور بصرہ کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے پھر کوفہ بھی اپنے کنٹرول میں لیا, اور جتنے افراد کھل کر آئے تھے مسلم ابن عقیل کی بیعت کرنے میں پیش تھے, اب سب کو اٹھا کے زندانوں میں ڈالا, کچھ کو قتل کیا. اب یہ امیر شام کی حکمت عملی ہے, یہ اس کی سازش ہے کہ حسین مدینہ میں بھی تعارض ان سے حسین سے نہ کیا جائے, مکہ میں نہ کیا جائے, اور ان کو کوفے بلایا جائے, اور یہ خطوط کا تاثر دیا جائے کہ ٹھیک ہے اپنوں نے بلایا تھا اور بعد میں اپنوں نے مار دیا, اور حسین گمنامی کی حالت میں مارے جائے اور میرے بیٹے یزید کے لیے معمولی پریشانی نہ بنے. لیکن دوسری طرف امام حسین نے کیا کیا, یہ امیر شام کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. امام حسین نے کس طرح اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی, کیونکہ جاسوس پھیلے ہوئے تھے. امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو سختی سے منع کر رکھا تھا, آپ نے مدینے میرے ساتھ آ کے ملاقات نہیں کرنی. مسلم ابن اوسجا, سعید بن عبداللہ حنفی, یہ شخصیات رابطے تھے, خط و کتابت تھی, لیکن مخفی طور پر اس ذخیرے کو حسین نے بچانا تھا. زہیر ابن قین امام حسین کی فوج کے میمنہ کے سالار ہیں. قلب لشکر عباس کے پاس ہے, میسرہ حبیب ابن مظاہر کے پاس ہے, میمنہ زہیر ابن قین کے پاس ہے. اور کب مل رہے ہیں؟ راستے میں مل رہے ہیں. امام حسین 8 سے حج کو چلے اور یہ حج کر کے چلے, لیکن آپ اس طرح سے امام حسین چل رہے ہیں کہ میری راستے میں زہیر سے ملاقات ہونی چاہیے. اگر پہلے ملتے تو زہیر کو بھی راستے سے ہٹا دیا جاتا, اور زہیر کی حفاظت کرنی ہے, اس لیے کہ حسین کی کربلا زہیر ابن قین کے بغیر ادھوری ہے. زہیر کا کردار روز عاشور تاریخ کربلا میں ناقابل فراموش ہے. آخری وقت میں جب امام حسین کی زندگی میں شمر ابن ذوالجوشن نے 8000 سپاہیوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا خیام پر, کس نے حفاظت کی؟ زہیر ابن قین نے. صرف 35 ساتھیوں کے ہمراہ, باقی فوج شہید ہو چکی. ممکن ہوا تو میں آخری مجلس میں شہداء کربلا کے کچھ تعارف عرض کروں گا. چاہتا تھا کہ میں والفجر سے متعلق کچھ کہوں تاکہ پھر اگلی قسموں پہ ہم کل منتقل ہو جائیں, اور پھر یہاں سے امام زمانہ میں 2 فجر کو ملانا چاہ رہا. سورہ فجر میں اس فجر سے مراد نور حسین اور روز عاشور, اور سورہ قدر میں سورہ مبارکہ قدر کے آخر میں فجر سے مراد امام زمانہ. اور امام زمانہ اور امام حسین کا جو دقیق اور عمیق تعلق ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ ان 5 دنوں میں, آج تیسری نشست تو ختم ہو گئی, 2 نشستیں باقی, کوشش کروں گا کہ جیسے بھی مختصر سے مختصر کر کے نتائج آپ کی خدمت میں عرض کروں. امیر شام چاہتا تھا حسین گمنامی میں مارے جاؤ, نام بھی نہ ہو, لیکن حسین نے وہ کام کیا کہ بشر ہر واقعہ بھول سکتا ہے, کربلا کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. کربلا کو کبھی نہیں بھول سکتا, کوئی بھولنا چاہے تب بھی نہیں بھول سکتا. تاریخ کا یہ مزاج نہیں کہ وہ واقعات کو یاد رکھے. حسین نے تاریخ کو مجبور کیا کہ وہ کربلا کو یاد رکھے. تاریخ جیسی ستم ظریف حقیقت حسین کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو گئی.
کیا کیا حسین نے؟ کربلا کو کیسے آفاقی بنایا، کیسے لازوال بنایا، کیسے ناقابل فراموش بنایا، کس طرح سے حسین نے 11 سالوں میں 72 کا انتخاب کیا، 3 بر اعظموں کی 9.5 کروڑ مسلمانوں میں سے پاکیزہ ترین، شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین موتیوں کو چنا ہے حسین نے. پھر ان پھولوں کا ایک گلدستہ تیار کیا، ایسا گلدستہ بنایا حسین نے جس کی خوشبو قیامت تک باضمیر انسانوں کے مشام کو معطر کرتی رہے گی. اور ان 72 میں کسی ایک بھی غیر ذمہ دار، جلد باز، بزدل، بے معرفت شخص کو شامل نہیں ہونے دیا. اگر ایک بھی بے معرفت یا جلد باز یا کمزور بزدل شخص حسین کی کاروان میں شامل ہو جاتا تو کربلا تاریخ انسانی میں ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. اور پھر کربلا کو بچانے کے لیے اپنی بہن کا انتخاب کیا، زینب بنت علی کا انتخاب کیا. پوری کائنات مدیون ہے حسین ابن علی کی. ہر انسان قیامت تک شکر گزار ہے حسین ابن علی کی. اگر حسین ابن علی قیام نہ فرماتے، میں نے شروع میں عرض کیا، نہ بیعت کے جواب میں امام حسین نے قیام فرمایا، نہ اہل کوفہ کی دعوت کیوں قیام فرمایا؟ اگر حسین قیام نہ فرماتے تو یزید کی کردار کی نجاست پورے اسلامی معاشرے میں شامل ہو جاتی، اور یزید کے عمل کو ہم جزو دین سمجھ کے آج انجام دے رہے ہوتے. میں نے دوسرے مقام پر آپ فرما رہے کوئی بعید نہیں، میں عرض کروں یقیناً ایسے ہوتا. ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے آپ کی مسجد میں، اگر آپ کے پیش نماز وہ 5 منٹ پہلے آپ کو مغرب کی نماز پڑھا دیں، کہیں کہ مجھے جلدی ہے ذرا 5 منٹ پہلے پڑھنے، تو پڑھیں گے. اگر کوئی مجتہد آ جائے، سید علی حسینی سیستانی آ جائے، آیت اللہ سید علی خامنائی آ جائے، وہ کہیں کہ ذرا پڑھ لو، میں نے پھر واپس جانا ہے، آپ کے نہیں. آپ کا مقام احترام اپنی جگہ، لیکن نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی. آپ 5 منٹ پہلے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمان 2 دن پہلے نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، بدھ کے دن، وہ کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے سربراہ کے دین پر ہوتے ہیں. اور شام میں یہ تو الگ بات ہے کہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کو نظر انداز کر کے انہیں حکومت سونپی گئی جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے. لیکن وہاں کے رہنے والے جو بھی ان کا کردار دیکھیں گے سمجھیں گے یہی اسلام ہے. اس لیے حسین نکلے. اگر حسین نہ جاتے تو کم سے کم نقصان بتاؤں، ہماری مسجدوں میں، ہماری عبادت گاہوں میں، ہمارے شادی حالوں میں، ہمارے گھروں میں مولوی صاحب اپنے سر کے اوپر ایک چائنا کی ٹوپی پہن کے آتے اور دستار رکھے اور کندھوں پر ردا اوڑے آ کے تسبیح گھماتے ہوئے بیٹھتے ہمارے بیچ میں، اور بیٹھ کر ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ اور بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے، اور کسی ایک فرد کو احساس نہ ہوتا. مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، لوگ کھا کے مبارکباد دے کے رخصت ہو جاتے. اگر حسین قیام نہ فرماتے. حسین ابن علی نے کربلا میں قیام کر کے بنو امیہ اور اسلام کے درمیان حد فاصل کو کھینچ دیا، لکیر کھینچ دی، اور کردار یزید کو اس کے گھر تک محدود کر دیا، اور اسے اسلام نہیں بننے دیا، اسلام کا حصہ نہیں بننے دیا. اس لیے ہر باضمیر انسان پر واجب ہے کہ وہ قیامت تک حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرے. حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور ہر باضمیر انسان حسین کا مدیون اور مقروض ہے. ہاں، پوری کائنات میں حسین پر ایک ہستی کا احسان ہے، وہ جس نے حسین کی محنت کو بچا کے ہم تک پہنچایا. اور صرف حسین نہیں، یہ 14 ممنون احسان ہے، محمد سے لے کر محمد تک، امام الانبیاء سے لے کر خاتم الاوصیاء امام زمانہ تک، یہ 14 جس ہستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا نام محافظہ کربلا، سفیرہ کربلا، زینب بنت علی سلام اللہ علیہ. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آؤ، مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے میرا سلام پہنچاؤ، اور اس سے کہنا رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہے. آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں گیا، سلام پہنچایا، شکریہ ادا کیا، امام کی طرف سے پلٹنے لگا تو خیال آیا کہ میں بھی دیکھوں وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام شکریہ ادا کر رہا ہے.
میں نے کہا شاعر اگر آپ مناسب سمجھے تو وہ کلام مجھے بھی دکھائیں. اور شاعر کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچایا حسین نے. حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے. میں نے کل عرض کیا تھا وہ مرحلہ سب سے مشکل تھا ثانی زہرا کے لیے. یزید کے دربار کے دروازے پر، اور امیر المومنین جانتے تھے یہ وہ مرحلہ ہے مبادا میری بیٹی مر نہ جائے، اس لیے وقت شہادت وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا اور آپ میرا انتظار کیجیے. اٹھی ثانی زہرا اٹھی، لیکن پھر چند لمحوں کے لیے دوبارہ بیٹھی. وقت ختم ہو گیا، شرمندہ ہوں شاید تفصیلی مصائب نہ عرض کر سکوں، لیکن کل بالتفصیل مصائب بیان کروں. ہاں وقت کچھ ہے. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں اب بیٹھی؟ کہا کہ سید سجاد یزید سے کہیں کہ ہم نے سارے سفر میں اب تک چادریں نہیں مانگی. 19 دن سفر کیا، 3 دن تمہارے شہر کے دروازے پر بیٹھے. ایک مرتبہ دشمن سے ہم نے چادر کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تم نے، میں نے سنا ہے، اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہوا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہوا ہے، غیر مسلم کو دعوت دے رکھی ہے، تو جتنی دیر تم نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے بس اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو. وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے. سید سجاد گئے، یزید سے ملاقات کی. یزید نے جواب دیا اے سید سجاد اپنی پھوپھی زینب سے کہنا کہ یزید کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. یہ سنا بی بی کے چہرے پر جلال آیا. تمام بیبیوں کو مخاطب کیا، ام لیلہ، ام فروہ، ام رباب، سکینہ، فضہ، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا. بیبیوں نے ہاتھ اٹھائے، ثانی زہرا کے ہاتھ اٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو بد دعا کرے، سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، میں نہیں روک سکتا، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھی. اب جو ثانی زہرا نے اپنے بھیا کے سر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. گویا حسین فرما رہے ہیں بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. یہ کہتی اٹھی بھیا تمہاری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. اب جو ثانی زہرا یزید کے دربار میں داخل ہوئی ہیں، بی بی کا جہاد میں کل عرض کروں گا کہ کیا خطبہ دیا اور کس طرح سے کسر حکومت کو منہدم کیا، لیکن منزل مصائب ہے. بس ایک جملہ اور عرض کروں. پہنچی ہیں اور پہنچتے ہی وہ منظر دیکھا جس سے دل دہل گیا. کیا دیکھا؟ یزید تخت پر بیٹھا ہے، شراب پی رہا ہے اور نیچے ایک تشت پڑا ہے. عام طور پر روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس امام حسین کے پاؤں، جو اس کی یزید کے پاؤں کی نچلی سیڑھی جو تھی اس میں یہ تشت پڑا تھا. میں نے جو ورق گردانی کی ہے مقتل کی کتابیں، وہ روایت سخت ہے. میں نے پڑھا ہے کہ یزید کی 2 ٹانگوں کے درمیان، پاؤں کے درمیان تشت پڑا تھا اور اس میں سر امام حسین پڑا تھا. مجھے معاف کیجیے گا روایت سخت ہے، لیکن آیت اللہ سبزواری کے مقتل میں یہ جملے لکھے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور امام حسین کے دانتوں پر مارتا تھا. کہتا تھا حسین تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہیں، لیکن وہ چھڑی جب مارتا تھا تو امام حسین کا سر لڑک جاتا تھا، کبھی دائیں جانب گرتا تھا کبھی بائیں جانب. ایک مرتبہ چلایا ارے کس نے حسین کا سر اس طرح سے کاٹا ہے؟ ایک سلیقے سے کاٹتے. اور پھر کہا گیا کہ دوبارہ حسین ابن علی کے سر کو اس طرح سے کاٹو کہ مسطح انداز میں. کتنی مرتبہ زینب بنت علی نے اپنے بھائی حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. وہ کربلا تھی اور آج جب یزید کے دربار میں دیکھا تو دوبارہ آپ کے بھائی کے گلے پر تلوار پھیری جا رہی ہے، چھری پھیری جا رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.